تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 11، دھوکے اور فریب سے کام لینا صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اگرچہ حقیقت کے خلاف کوئی عمل کرنا پڑے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، عام طور پہ کہتے ہیں ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، فتوی کی بات نہیں کرتے۔ تقوی اور فتوے میں فرق ہے۔ فتوی علماء کا کام ہے، ہم تو تقوی کی بات کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں ان باتوں پہ۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا نام لکھوا دو جماعت کے ساتھ نکلنے کے لیے، اور اپنا نام کوئی شخص لکھ دیتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو مصیبت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ فلاں شخص نے اپنا نام لکھوایا تھا، پھر وہ شخص بغیر عذر شرعی کے، بغیر کسی وجہ کے جماعت کے ساتھ نہیں نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، یا اس کا بچہ مر گیا، یا اس کی نوکری چلی گئی۔ اس عجیب و غریب مختلف سی کہانی آپ سنتے ہیں۔ ذرا غور کریں ان الفاظوں پہ۔ جماعت کے ساتھ نکلنا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہم فتویٰ نہیں دیتے، تقوی کی بات کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، فرض نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تقوی کی طرف بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کی تعریف کیا ہے، یہ فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہے فرض کا یا واجب کا؟ جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے وہ بندہ جو فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم فتویٰ نہیں دیتے۔ فتوے میں حکم شرعی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ نہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو یہ عذاب ہوگا؟ عذاب، سزا کس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے؟ نفل چھوڑنے سے، سنت کو چھوڑنے سے، یا فرض کو چھوڑنے سے؟ تو فتویٰ تو دیا آپ نے، نام لکھوانا فرض ہے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ براہ راست اگر کہتے تو لوگ پکڑتے بھی یہ کہاں سے آپ لے کے آئے یہ فتویٰ، لیکن انڈائریکٹلی آپ نے یہ کہا اور بار بار کہا، اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور شاید کہتے رہیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں کہ دھوکے اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں۔ شیخ بن باز کا پرانا فتویٰ، جس میں شیخ صاحب نے یہ کہا کہ اچھی جماعت ہے اور یہ لوگ خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ جس سائل نے شیخ صاحب سے سوال کیا تھا یہی باتیں کی تھی اپنے سوال میں، جیسے کہ شیخ صاحب کے جواب میں ظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن جب شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ اس جماعت کے اندر شرکیات اور بدعیات ہیں، غلطیاں ہیں، تو شیخ صاحب کا دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے، جس میں شیخ صاحب نے منع کیا کہ ان کے ساتھ عوام الناس نہ نکلیں جماعت کے ساتھ۔ ہاں، طالب علم جانا چاہتے تو نصیحت کے لیے جا سکتا ہے، وہ طالب علم اور عوام الناس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیخ صاحب کو پرانا فتویٰ لے کے آتے ہیں اور عوام الناس میں عام کر دے، شائع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نئے فتویٰ موجود ہے۔ یہ مطلب میں نے ایک شخص کو کہا شیخ صاحب کو نئے فتویٰ بھی تو ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ہے۔ میں نے کہا دیکھیں دو فتوے ہیں، ایک پرانا ہے ایک نیا ہے۔ جب ایک عالم کے دو قول ہوتے ہیں ایک مسئلہ کے متعلق، ایک پرانا ایک نیا،
تو پھر پرانے قول کو لیا جاتا ہے یا نئے قول کو لیا جاتا ہے؟ معتبر قول کون سا ہوتا ہے؟ یہ اصول فقہ کی بات کر رہا ہوں میں. ظاہر ہے جو اس کا نیا قول ہے وہ پہلے قول کو رد کرتا ہے، خاص طور پہ جب اس میں کنٹراڈکشن ہو، اور شیخ صاحب خود وضاحت کی ہے اس کی. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پرانا قول تو لوگوں میں عام کریں تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے عمل کو اچھا سمجھتے تھے اور لوگوں کو شیخ صاحب یہ دعوت دی کہ ان کی مدد کرو، اور جو حقیقت ہے دوسرا فتویٰ آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے. اگر دیں دونوں فتویٰ دے دیں، اگر انصاف سے کام بھی لینا ہے تو دونوں دیں تاریخ کے ساتھ، تاریخ لکھی ہے اوپر نا، دونوں دے دیں. چلو اس میں تو انصاف ہے نا. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب کا پرانا فتویٰ یہ تھا اور نیا فتویٰ یہ ہے. تیسری مثال، آپ جانتے ہوں گے کہ تبلیغی نصاب کے نام سے کتاب تھی جو فضائل اعمال ہے، اس کا نام فضائل اعمال نہیں تھا، تبلیغی نصاب نام تھا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کتاب کے اندر شرکیات اور بدعیات ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات عرب تک پہنچی، تو ان لوگوں نے اس کتاب کا نام تبدیل کر دیا. تبلیغ نصاب کی جگہ فضائل اعمال رکھ دیا اور فضائل درود جو وہ الگ کر دیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل درود کو نکال دیا گیا، نہیں، ہرگز نہیں. میں بھی یہی سمجھتا تھا. اب پچھلے سال بلکہ 3 سال پہلے میں پاکستان جب گیا تھا، وہاں پر میں نے فضائل اعمال خریدی، اس میں فضائل درود کو شامل کر دیا تھا. دیکھیں ان کی اپنی پرنٹنگ پریس ہے. اگر فضائل درود کو الگ کر چکے ہیں بالکل، اور یہ اس نظریے سے یا یہ کہا ہے لوگوں نے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ ہم نے الگ کر دیا ہے، تو اس کو پھر دوبارہ چھاپنے کی اجازت نہ دیں. تو فضائل درود کو میں نے دیکھا فضائل اعمال کے ساتھ ایک نسخے میں. بہرحال تو وہ لوگ یہ بات کرتے کہ تبلیغی نصاب کا نام ہم نے تبدیل اس لیے کیا ہے کہ فضائل درود نکال دیا ہم نے. جب فضائل درود نکالا ہے، باقی کوئی تبدیل اس میں کی ہے؟ ایک تو فضائل درود نکالا نہیں ہے، نکالا تھا صرف وقتی طور پہ دھوکہ دینے کے لیے. ابھی بھی وہ موجود ہے. آپ میں سے کوئی شخص دیکھنا چاہے، میرے پاس نسخہ موجود ہے، میں دکھا دوں گا آپ کو کہ دیکھیں فضائل درود بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے، بعض نسخوں میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام جب تبدیل کیا ہے تو لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، جو غلطیاں تھیں ہم نے وہ نکال دی گئی. وہ غلطیاں نکالی، خاص طور عرب میں، کیونکہ عرب تو نہیں پڑھنا جانتے اردو. شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، میں انڈیا گیا تھا تو میں نے تبلیغی نصاب کے متعلق پوچھا، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کئی وقتوں میں گئے. انہوں نے دیکھا عربی ہے تو سب نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، تبلیغی نصاب نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ بھائی تبلیغی نصاب تو عام سی کتاب ہے کہ انہوں نے بیچنا چھوڑ دی یا چھاپنا چھوڑ دی، مسئلہ کیا ہو گیا؟ کہتے پھر ایک جگہ پہ گئے ایک بزرگ بیٹھے تو میں نے کہا تبلیغی نصاب چاہیے. تو انہوں نے مجھے فضائل اعمال کتاب نکال کے دی. میں نے کہا میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تبلیغی نصاب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں کتاب ایک ہی ہے، اس کا ٹائٹل تبدیل ہو چکا ہے، بس نام تبدیل ہے، کتاب وہی ہے. کہتے مجھے تعجب ہوا جب میں نے کھول کے دیکھا، اور تبلیغی نصاب مجھے کہیں سے کسی ساتھی نے دے دیا، میں نے دونوں کو دیکھا ایک ہی چیز تھی، ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. چوتھی مثال، جب نام لکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کا معمول ہوتا ہے کہ درس کے بعد یا لیکچر کے بعد ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی اپنے نام لکھوائیں جی. اچھا، جو لوگ نام نہیں لکھوانا چاہتے ذرا غور کریں، کہتے ہیں آپ نام لکھوانا نیت کر لیں، پھر نہ جائیں، آپ کی مرضی. آپ کو نیت کا ثواب تو مل جائے گا نا. جو نہیں جانا چاہتا نام لکھوا لے اور نیت کر لے کہ میں جانا چاہتا ہوں. اگر نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، نیت کا ثواب اسے مل جائے گا. یہ کون سی جھوٹی نیت ہے؟ دیکھیں جانا نہیں چاہتا، جماعت سے نکلنا نہیں چاہتا، آپ یہ کہتے کہ نیت کر لو کہ میں جاؤں گا، اور حقیقتاً وہ جانتے کہ وہ جانا نہیں چاہتا،
یہ جھوٹی نیت یا سچی نیت ہے؟ تو جھوٹی نیت کا ثواب ملتا ہے کبھی؟ سبحان اللہ. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 12، علم اور علماء کی تنقیص کرنا اور اللہ تعالی سے براہ راست علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا. فضائل حج میں مشہور قصہ ہے، معروف قصہ ہے. اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ایک کونے میں، اور عبدالرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، معروف و مشہور محدث، امام احمد بن حنبل کے استاد، مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے. خضر علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ امام عبدالرزاق صنعانی کے درس سن رہے ہیں، اور ان کی نظر پڑی ایک جوان پر جو الگ سے بالکل دور کونے میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو تعجب ہوا، چنانچہ وہ جاتے ہیں اس جوان کے پاس اور کہتے ہیں کہ لوگ عبدالرزاق کا درس سن رہا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ درس سے حدیث میں شامل ہو جائیں. تو اس جوان نے اپنا سر اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو خضر علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہ عجیب سا اللہ کا ولی ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں. فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو تم بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس جوان نے کہا اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ الخضر ہیں، خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے اولیاء بھی موجود ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں، الرزاق سے. اب میں اس کو زیادہ کیا کمنٹ پاس کروں اس کے اوپر؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ تھا، ایک ذریعہ تھا بات کرنے کا یا اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کا، وہ تھا وحی کا دروازہ. اور یہ خاص تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست یا تو گفتگو کرتا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی کلیم اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، یا وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور وحی نازل کرتے تھے. اس وحی کے ذریعے سے ان کو علم ملا اور اسی علم کو انہوں نے اپنی امت تک پہنچا دیا. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا تو نہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور نہ ہی سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہمیں کوئی خبر ملی ہے، اور نہ ہی محدثین اور فقہاء امت سے جو اس امت کے یعنی بڑے اولیاء سمجھے جاتے ہیں. کسی کو شک ہے امام ابو حنیفہ امام نہیں یا اللہ کے ولی نہیں ہے، یا امام احمد بن حنبل اللہ کے ولی نہیں ہے، کہ اللہ کے اولیاء صرف یہی صوفی ہیں سارے، یا وہ ولی نہیں ہے کیا؟ ان سے کسی سے ثابت بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے بس، اور وہ ہے نبی علیہ وسلم کا فرمان انما العلم بالتعلم. علم حاصل کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے سے. علم کا صرف ایک راستہ ہے، علم ہے تعلیم سے، تعلم سے. اور تعلم جو ہے وہ مجالس سے علم کی طرف جا کر ہی کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے. یا آج تو بالکل آسان ہو گیا ہے، نیٹ کے ذریعے ہے یا CD کے ذریعے ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو علم کی برکت اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہے، علمی مجالس میں ہے، وہ نہ CD میں ہے اور نہ ہی نیٹ میں ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ علمی مجالس میں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں علماء سے، طلاب علم سے، واللہ وہ بڑے خیر میں ہیں، بڑے خیر میں ہیں. وہ کتنی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ کیسے لوگ ہیں وہ خود نہیں جانتے. ممکن اتنا کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے.
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے اور ان پر راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اللہ تعالیٰ طالب علم کو زمین پر نہیں چلنے دیتا کیونکہ یہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے. اب وہ زمین پر نہیں چلے گا, فرشتے اپنے پر بچھائیں گے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہی سڑکوں پر انہی زمین مٹی پر چلتے ہیں, لیکن حقیقتاً فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور ہم فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں. ہم سے مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ہے, اور میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو جو ہے قبول فرمائے اور ہمیں طلاب علم میں شامل کر دے. اور یاد رکھیں کسی شخص کی بلندی درجات علم سے ہی ہوتی ہے, اور ایمان بھی علم سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلندی فرماتا ہے, درجے بلند فرماتا ہے. کس کے؟ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے, والذین اوتوا العلم, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 13, بغیر علم و بصیرت کی دعوت و تبلیغ کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. سورۃ یوسف آیت نمبر 108. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے هذه سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے یہ؟ ادعو الی اللہ, میں دعوت دیتا ہوں, لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. الدعوہ الی اللہ, یاد رکھیں ادعو الی اللہ. کیسے؟ علی بصیرہ, اور بصیرت اس علم یقینی کا نام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو, جو بالکل واضح ہو, یقین علم ہو. جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے بصارت سے کچھ چیز دیکھتا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی ہے, میرے سامنے یہ مائک رکھا ہوا ہے, یہ موبائل رکھا ہوا ہے, یہ بصارت ہے, حقیقت کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں. وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو, حقیقت کے مطابق ہو. انا ومن اتبعنی, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی, اور ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی, کیا کرتے ہیں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ وسبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اللہ اکبر. ادعو الی اللہ, توحید, علی بصیرہ علم, انا ومن اتبعنی, میں اور میرے متبعین, ان کی نشانی بھی یہی ہوگی. دعوت توحید کی طرف سب سے پہلے, اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف, اور علم, یقین علم کی بنیاد پر. اور اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کی جو سب سے بڑی بنیادی بات ہے وہ ہے لوگوں کو شرک سے آگاہ کرنا, بتانا کہ شرک ہوتا کیا ہے, شرک کا معنی کیا ہے. آج امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے, شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو لوگوں کو بتاؤ, سمجھاؤ. سبحان اللہ, تسبیح, اللہ تعالیٰ کو ہر عیب, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر شریک سے پاک ہے. اور اس کی تائید میں, تأکید کے لیے وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے. کسی کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے ہے کیا؟ یہ تأکید بار بار کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ کسی کو یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں توحید و شرک کا ذکر نہ ہو. دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے, اور دعوت کا اختتام بھی توحید پہ ہوتا ہے. آغاز بھی شرک کے متعلق ہوتا ہے, اور اختتام بھی شرک کے متعلق ہوتا ہے. جس دعوت میں توحید اور شرک کی بات نہ ہو وہ دعوت الی اللہ نہیں, وہ دعوت علی بصیرہ نہیں. اور تبلیغی جماعت کی دعوت سب کے سامنے معروف و موجود ہے. اگر تبلیغ جماعت کی دعوت میں شرک کا صحیح معنی بیان کرنا ہوتا
تو کبھی بھی کوئی بریلوی شخص یہ نہ کہتا کہ ڈاکٹر طارق جمیل کی دعوت حق پہ ہے اور صحیح ہے، اور ہم اگر یہ ان کی دعوت ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں پر تو کوئی نقص ہے نا۔ اگر شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور غیر اللہ میں پتھر، درخت، درند، پرند، فرشتے، اولیاء، انبیاء سب شامل ہیں، تب تو بریلوی آپ کی بات سننے تو کیا آپ کو دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کی دعوت میں یہ ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت، اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آپ شرک کر نہیں سکتے، تب تو آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یاد رکھیں، بغیر علم کی دعوت گمراہی کا باعث بنتی ہے، جس کی سزا عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور وہ لوگ اپنے بوجھ، پورے کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، کاملتاً، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے۔ کتنی برا بوجھ اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ عجب سی بات ہے کہ زندگی ساری جد و جہد کرتے رہے، اور آخرت میں قیامت کے دن یہ سزا ہو کہ اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب ملے گا، سب سے زیادہ عذاب ان تینوں کو ملے گا۔ نمبر 1، قاتل النبی ومن قتلہ النبی، جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، من اضل الناس بغیر علم، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا۔ اور تیسرے، المصورون، تصویر بنانے والے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح جامعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 14، دعوت اور تبلیغ کا منہج سلف کے منہج کے مخالف ہے۔ بغیر علم کی دعوت کے ساتھ ساتھ حکمت کے مفہوم میں غلطی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مفہوم میں غلطی، اور بصیرت کے مفہوم میں غلطی۔ یہ غلطی کیسے ہوئی اور یہ کون سی غلطی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی ہے کہ لوگوں کو وہ بات کرو جن سے لوگ خوش ہو جائیں، وہ بات کبھی نہ کرو جو لوگوں میں تفرقہ پیدا کرے۔ نصیحت کرنی ہے تو اچھی بات کرو، وہ بات کبھی نہ کرو جس میں کوئی شخص آپ سے دوری اختیار کر متنفر ہو جائے، پھر آپ کی بات اور آپ کی نصیحت بھی نہ سنے۔ حکمت کا معنی یہ ہے ان کے نزدیک کہ اگر کسی کو آپ نے نصیحت کرنی ہے تو اسے خیر خواہی کی طرف بلاؤ، اس کے اندر جو برائی ہے اسے براہ راست اس برائی سے نہ روکو، کیونکہ جب آپ کسی کو برائی سے روکتے ہو تو پھر وہ شخص متنفر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عجیب سی عادت و فطرت ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اندر برائی جو ہے وہ دوسرے کے کہنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، تو آپ وہ خیر خواہی کی طرف بلاؤ اور شر سے نہ روکو براہ راست۔ کوئی شخص سود کھاتا ہے، اسے یہ نہ کہ تم سود کھاتے ہو تو سود حرام ہے، اور سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا باعث بنتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تم نماز پڑھو، جب نماز پڑھو گے تو نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو جب یہ سود خور نمازی ہو جائے گا، نمازی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، تو پھر سود خود بخود چھوڑ دے گا۔ تو لوگوں کو صرف خیر کی طرف بلاؤ، خیر خواہی کا سبق دو۔ تو حکمت یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے۔ اگر حکمت کا یہ مفہوم ہے جو وہ سمجھتے ہیں، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مشرکین عرب کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، شرک سے آگاہ کیا؟ صحابہ کرام نے جب بھی دعوت کرتے تو توحید ہی سے بات کا آغاز کرتے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف. فرماتے ہیں کہ تم جا رہے ہو ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہے، ان کے پاس علم پہلے سے موجود ہے. سب سے پہلے دعوت دینی ہے توحید کی طرف، الی ان یوحدوا اللہ. جب وہ توحید کو جان لیں پھر نماز کی طرف دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی طرف دعوت دینا، حدیث کے آخر تک. تو حکمت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اگر حکمت کا مفہوم وہ جو جیسے آپ کہتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے لوگوں کو منع کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے لوگوں کو شرک سے منع کیوں کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بھیجتے ہیں، سے مسلم کی روایت ہے کہ جو بھی اونچی قبر ہے یا جو بھی بت یا مورتی ہے سب کو زمین کے ساتھ ملا دو، قبر کو زمین کے ساتھ ملا دو، کیونکہ یہ قبریں جو ہیں اگر یہ اونچی ہو جائیں گی ان پر پھر لوگ اکٹھا ہوں گے، ایک نشانی بن جائیں گی، مزارات بنیں گے، پھر قبر پرستی کا اندیشہ ہے، تو زمین کے برابر کر دو. جو بھی مورتیاں موجود ہیں ان سب کو طمس کر دو، یعنی ان کے سر ختم کر دو تاکہ مورتی کی شکل باقی نہ رہے، ان کی شکل مسخ کر دو تاکہ اس سے شکل کا پتہ نہ چلے کہ یہ کسی جاندار چیز کی مورتی ہے یا یہ جو بت ہے یہ باقی نہ رہے اپنی شکل و صورت میں. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ شرک کے سد باب کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو الگ الگ کر دیا. یہ عجب بات ہے کہ خیر خواہی کی طرف بلانا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے. یہ حکمت عملی ہے. مجھے بتائیں قرآن مجید میں جہاں پر امر بالمعروف کا ذکر ہے وہیں پر اس کے ساتھ فوراً بعد نہی عن المنکر کا ذکر بھی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فوراً آپ کو کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملے گی جہاں پر امر بالمعروف کو الگ بیان کیا گیا ہو، نہی عن المنکر کو الگ بیان کر دیا گیا ہو. کوئی بھی آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی. دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی ایک حکمت ہے کہ دعوت اور تبلیغ جب بھی کرنی ہے تو ان دو بنیادوں پر کرنی ہے. دعوت تبلیغ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ثم بھی نہیں ہے. ثم کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں، پھر نہیں. واو جو حرف عطف ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 15. اور دوسری بات اسے 15 سے پہلے سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ الامر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کی بات کرتے ہیں جسے میں آگے بیان کروں گا، تفصیل سے بات بیان نہیں کرتے. اور توحید ربوبیت کا ہی اہتمام کرتے ہیں. توحید ربوبیت کا اقرار تو ابو جہل ابو لہب بھی کرتا تھا. اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک. شرک کی متعلق بات نہیں کرتے. اگر کرتے تو خاص مجالس میں کرتے ہیں، اپنے دروس میں عوام الناس کے سامنے مساجد میں جا کر شرک سے براہ راست نہیں روکتے. کسی نے سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ کیا سنا تھا؟ سر وہ بات ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے بات کے بعد تو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بات پڑھنے کی توفیق دی نماز جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد دوستوں بزرگوں ہم آپ کے سامنے آئے دین کی تکمیل کے لیے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے اور ہمارے دلوں میں آئے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ اعلان کر رہے ہیں، یہ اعلان سب کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے لیے غیروں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ تو ان کا نعرہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی آپ نے کسی تبلیغی ساتھی سے سنا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جو مسجد کے اندر اور یہ کہیں کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے یہ شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے، غیروں سے مدد مانگنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے. یہ سنا ہے آپ نے؟ ایسے آپریشن نہیں کرتے. عام بات تو کرتے ہیں، یہ تو میں نے کہا نا، عام بات کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے نجات عطا فرمائے. یہ تو کہتے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. عمومیات پہ بات کرتے ہیں،
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شرک کے اصل مقصد کے معنی کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ آج امت میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں. کیا لوگوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ لوگوں کو بچائیں؟ شرک اکبر پر مر رہے ہیں، امت کے اکثر لوگ مر رہے ہیں، ان کو آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے یہ لوگ جب ایک شخص ان میں سے اللہ تعالیٰ سے کھڑا کر دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ کیا تھا شرک کیا تھا. یہ لوگ آتے تھے میرے پاس، وہ کہتے تھے تو نماز میں پڑھتا تھا. پوچھو ان سے کیا جواب دیں گے؟ قبر پرستی شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شرک ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے قبر پرستی شرک ہے؟ کہتے لوگ متنفر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ، ان لوگوں میں کیا اچھائی ہے؟ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور پھر آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی حق بات نہیں سمجھتے تو آپ پر فرض ہے اسے برسی سمجھاؤ اگرچہ تم غلطی کا ارتکاب بھی کر دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرے بھائی یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. جس دعوت میں ابھی میں نے آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، جس دعوت میں توحید کا حکم اور توحید کے احکام نہیں بیان کیے جاتے یا شرک سے آگاہ نہیں کیا جاتا، وہ ناقص دعوت، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 15، اپنے آپ کو جماعت کا نام دے کر امت میں تفرقہ پیدا کرنا. کہتے ہیں ہم تبلیغ جماعت ہیں، جماعت کے ساتھ نکلو. اب کوئی شخص یہ نہ کہ کوئی جماعت کا نام نہیں لیتے، جماعت کا نام لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نکلو اور یہ ہماری جماعت ہے، اس پر فخر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. تو اپنے آپ کو جماعت کا نام دے کر امت میں ایک اور نیا فرقہ، ایک اور جماعت بنا دی ہے. یاد رکھیں جماعت صرف ایک ہی ہے، ایک جماعت ہے بس، اور وہ ہے اہل السنت والجماعہ. اور یہ نام جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ میرا ایجاد کردہ نام نہیں ہے، نہ کسی میرے شیخ یا میرے استاد کے یا کسی اور عالم کا ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ ثابت ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور یہ تب ہوا جب امت میں بدعتی لوگ آئے. پہلے ہم سب مسلمان تھے، آپ کون ہیں؟ میں کون؟ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. لیکن جب اہل بدع بھی نے اپنے بدعت کو عام کرنا شروع کیا تو پھر دو قسم کے مسلمان ہو گئے، ایک اہل سنت والجماعت، دوسرے اہل بدع والخرافات، اہل بدع والفرقہ. انہیں اہل بدع میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو بدع مکفرہ کا ارتکاب کر کے در اسلام سے خارج ہو چکے جیسے کہ جہمیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ، جہم بن صفوان کے متبعین. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بدعت کا ارتکاب تو کیا لیکن بدعت غیر مکفرہ، کفر کی حد تک وہ بدعت نہیں پہنچی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ آل عمران کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ. سیدنا عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائے اللهم علمه التأویل. فرماتے ہیں کہ جس دن سفید چمکدار چہرے ہوں گے اور کالے سیاہ چہرے بھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ سفید اور چمکدار چہرے ہوں گے کس کے؟ اہل سنت جماعت، یعنی کہ مسلمانوں کے ہوں گے. ذرا غور کریں، یہ سفید چمکدار چہرے ہوں گے اہل سنت جماعت کے، اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے یعنی کہ کافروں کے ہوں گے، فرمایا ہوں گے اہل البدعۃ والفرقہ. ایک ہی جماعت ہے جو حق پر ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعہ. یہ وہ جماعت ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمع ہوئے. اس جماعت کے علاوہ کوئی دوسری جماعت بنانا امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور تفرقہ پیدا کرنا بڑا جرم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امت رحمہ، یہ حدیث بالکل من گڑت بے بنیاد ہے. محدثین کے نزدیک اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور منع کرتے ہیں، امر بھی نہیں بھی ہے، اعتصموا ولا تفرقوا، فعل امر بھی نہیں بھی ہے، ایک ہی موضوع کے متعلق. پھر ہم کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اجتماع زحمت ہے. دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جماعت حق صرف ایک ہی ہے اور وہ اہل سنت والجماعہ.
اگلے درس میں انشاءاللہ باقی جو غلطیاں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام ورحمة الله وبركاته. تبلیغ جماعت کا قصور بیان کر رہے تھے آج کی نشست میں. قصور نمبر 16 قبر والوں سے فیوز و استفادہ حاصل کرنے کا عقیدہ. المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 226 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں مشائخ صوفیہ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے, مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے, نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. روحانیت سے استفادہ اور سینوں اور قبروں سے باطن فیوز کا پہنچنا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. قبر والوں سے فیوز اور ان سے استفادہ حاصل کرنا یہ عقیدہ باطل ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بریلویوں سے اسی معاملے میں جھگڑتے رہتے کہ مرنے کے بعد تم لوگ اولیاء کو پکارتے ہو, اور جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندوں کے لیے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے, اور اسی بات پہ ان کا جھگڑا جاری رہتا ہے. دیکھیں انسان جو ہے, انسان کی زندگی 5 مراحل سے گزرتی ہے. 5 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور. سورۃ الانسان, سورۃ دہر پہلی آیت. ایک وقت انسان پہ آئے جب انسان عدم کی صورت میں تھا. دیکھیں عدم بھی ہے اور موجود بھی ہے. یہ کون سی حالت تھی؟ جب آدھا ماں کے اندر آدھا اپنے باپ کے اندر تھا. عدم کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات 3. بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ کا مرحلہ. اور یہ دوسرا مرحلہ جو ہے پہلے سے بالکل الگ ہے. تیسرا مرحلہ الحیات الدنیا, اس زندگی کا مرحلہ. یہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کے مرنے تک, ولادت سے لے کے مرنے تک. یہ زندگی کا مرحلہ ہے الحیات الدنیا, جس میں آج ہم سب زندہ, ہم سب دیکھتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ, جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا سور نہ پھونکا جائے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا, اور پھر آخری مرحلہ 5واں مرحلہ آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب جو مرحلہ یاد رکھیں, ایک مرحلہ دوسرے سے بالکل الگ ہے, اور ایک مرحلے کی حقیقت دوسرے سے بالکل الگ ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ دیکھ لیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور الحیات الدنیا کا مرحلہ جس میں اب ہم زندہ ہے دیکھ لیں. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن نہیں لیتا, اگر اس کے پھیپھڑے میں ہوا چلے گی تو مر جائے گا. جو ہی پیدا ہوتا ہے اسے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, اگر نہ ملے تو مر جاتا ہے. خلق کے اعتبار سے فرق موجود ہے.
جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ 2 مرحلے بالکل الگ الگ ہیں، بلکہ 5 مرحلے سارے الگ الگ ہیں۔ مرنے کے بعد برزخی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور برزخ کا معنی ایک اوڑھ، ایک دیوار، جو اوڑھ ہوتی ہے وہ 2 چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں برزخ ہوتا ہے۔ برزخی دنیا جو ہے اللہ تعالی نے علم غیب میں رکھی ہے، آخرت بھی ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی علم غیب میں ہے، لیکن ہمیں بعض خبریں ملی ہیں وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں۔ برزخ میں زندگی ہے، یہ زندگی کیسی اللہ اعلم، لیکن اس زندگی میں جو زندہ ہیں وہ یا تو جنت کے باغ میں، جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں، یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھے میں ہے۔ جو جنت کے باغ میں ہیں ان کو رزق بھی ملا جاتا ہے، اور وہ خوشی سے یہ مرحلہ طے کرتے ہیں، اور جن کی برزخی زندگی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، ان کو تکلیف بھی پہنچی، عذاب بھی پہنچتا ہے۔ اب اس مرحلے میں جو برزخ کا مرحلہ ہے، دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں مختلف آیات میں، یعنی تعلق دور کی بات ہے، جب سنیں گے تب کوئی تعلق بھی ہو سکتے نا ان سے، جب سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ایکسیپشنل ہمیں بعض خبریں ملی ہیں، چند ایکسیپشنز ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اس حد تک ہیں جہاں تک ہمیں خبر ملی ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے جا نہیں سکتے ہم۔ اس کمرے کو ابھی لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک۔ اپنی مرضی سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے اگر وہ جانتا نہیں ہے۔ اب تم دیکھ رہے نا، سب بتا سکتے کہ سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، پھر ایئر کنڈیشن ہے، پھر بلیک بورڈ ہے یا کرسی ہے، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص نہیں جانتا، لائٹیں بند کر دے، پہلی مرتبہ آیا ہے، نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جہاں پر روشنی جائے گی ٹارچ سے بتا سکتا ہے یہاں پر چیئر رکھی ہے، جہاں پر روشنی جائے گی وہاں پر بتا سکتا ہے۔ علم غیب کا تعلق بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نہیں جانتے الا کہ ہمیں کوئی خبر ملی ہو وحی کے ذریعے سے، اور جو ہمیں خبر ملی ہے کہ مردے سنتے نہیں الا یہ کہ پھر ایکسیپشنز آتی ہیں۔ جنگ بدر میں کافروں کو جس گڑھے میں ڈالا گیا تھا، ان کو دفن کیا گیا تھا، گندگی کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں۔ کیا سارے دنیا کے مردے سنتے ہیں یا وہ سن رہے تھے اس وقت؟ یہ خاص سننا تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ اور پھر دوسری روایت میں آیا کہ مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ چلنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، کہ کچھ اور بھی سنتا ہے، دعا بھی سنتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال میں نے بھی دی، جیسے کہ اندھیرا کمرہ ہے، ہاتھ میں ٹارچ ہے، جہاں پر لائٹ جائے گی آپ دیکھیں گے، بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اپنی مرضی سے یا صرف اندازہ لگا کر آپ بتا نہیں سکتے، یہ میرے بھائی یہ دنیا کی حال میں بتا رہا ہوں، یہاں پر نہیں بتا سکتے ہم۔ تو علم غیب کے متعلق کون جرت کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مردے یہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، بغیر کسی دلیل کے؟ القول علی اللہ بلا علم، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بتائیں آپ کو کہ اللہ تعالی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ تعالی نہیں فرمائے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ جرم دیکھے بڑھتا جا رہا ہے، فواحش حرام ہے، ظاہر یا باطن دونوں حرام ہے،
الاثم البغی حرام ہے، پھر شرک، پھر اس سے بڑھ کر جو ہے القول علی اللہ من غیر علم. ارے شرک سے بڑھ کر کیسا ہے؟ کیونکہ شرک اس کا ایک حصہ ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف شریک منسوب کرنا، جھوٹی باتیں بیان کرنا، بغیر علم کے کوئی بات کرنا، سب اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتا ہے، کسے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتا قیامت تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہے، وہ پتہ نہیں کون کو پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جس دن لوگوں کو حشر ہوگا، جب لوگوں کا حشر ہوگا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی جو ان کو پکارا جا رہا تھا یہی ان کے دشمن ہوں گے میدان محشر میں. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کو جو کی گئی عبادت کو جھٹلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں نے معبود نہیں بنایا، نہ تو ہم نے کبھی ان کو کہا کہ ہمیں معبود بناؤ، یہ خود ہمیں پکارتے رہے ہیں، ہم ان سے بری ہیں. ذرا غور کریں، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو پکارتا ہے غیر اللہ کو؟ سبحان اللہ. اور کسے پکارتا؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا. کب تک؟ کچھ مقرر وقت ہے، محدود وقت ہے. چلو اب نہیں سنتا، کل تو سنے گا نا، 1 سال کے بعد تو سنے گا، 10 سال کے بعد تو سنے گا. الى یوم القیامہ. وہ اچھا اس سے بڑھ کر وہم عن دعائہم غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے کوئی. عجب بات دیکھیں، آپ قبروں کے پاس جا کر جن فیوز کی بات کر رہے ہیں، قبر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے. وہم عن دعائہم غافل، جو پکار رہا ہے. دیکھیں فیوز سے استفادہ حاصل کرنا، اور پھر دیکھیں عجب بات دیکھیں، اس طرح سے جو عوام کہتے ہیں، اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم. کون اہل و خواص ہے؟ کون سا وہ طریقہ جو صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بچے وفات پا گئے، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے، بعد میں وفات پائی. کبھی قبر میں گئے، وہ جا کے دیکھا کہ قبر میں کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی پیار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی کوئی صحابی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے جا کے فیوز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ صحابہ کرام کی وفات ہوئی ہے، کیا صحابہ کرام کی وفات کے بعد دوسرے صحابی یا تابعین ان قبروں کے پاس جا کے ان فیوز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون سا طریقہ ہے جو نہ تو صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اتباع التابعین نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، نہ ان کے بعد میں کوئی لوگ آئے اہل بدع میں سے، ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، ان کو اچھا لگا، اس پہ عمل کیا، شیطانوں نے گھیر لیا، شیطانی وساوس تھے. اور عجب بات یہ ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، اور خود وہی گناہ کرتے ہیں. میں نے صرف ایک آیت یہاں پہ کوٹ کی ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، ورنہ آیتیں بہت ہے قرآن مجید میں. قصور نمبر 17، تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 17، مشائخ صوفیہ سے بیعت اور ان کے فیوز سے استفادہ، علماء دیوبند کا نظریہ و عمل. تو اس میں 2 ہیں، 17 اور 18. میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں قصور نمبر 17 یہ ہے کہ بیعت کے مفہوم میں غلطی، بیعت کے مفہوم میں غلطی اور طریقے میں بھی غلطی.
المهند على المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 226 میں شیخ احمد سہانپوری صاحب فرماتے ہیں مشائخ صوفیہ سے بیعت اور ان کے فیوز سے استفادہ علماء دیوبند کا نظریہ عمل. یہ ہیڈنگ ہے, پھر وہ پوری تفصیل آگے لکھتے ہیں. بیعت ہوتی کیا ہے, بیعت کیسے کی جاتی ہے؟ یاد رکھیں, بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا. آپ کسی بیعت کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں. اور بیعت اگر آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں, صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیں, تو بیعت ہوتی ہے ہمیشہ خلیفہ کی یا حکمران وقت کی ہوتی ہے. خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے یا حکمران وقت کی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. امت میں سے اگر کبھی کسی کی بیعت ہوئی ہے بہترین زمانوں میں, وہ خلفاء راشدین یا خلفاء کی ان کے بعد یا حکمران وقت کی, چاہے وہ بادشاہ تھا یا چاہے وہ عام حکمران تھا, تو جو حکمران وقت ہے بیعت اسی کی ہوتی ہے. بیعت کسی عالم کی نہیں ہوتی, کسی پیر یا کسی بزرگ کی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں, جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, صحابہ کرام نے بیعت کی, خلیفہ بن گئے, اور پوری امت نے بیعت کی بعد میں. کیا سیدنا ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے یا تابعین نے کسی اور صحابی کی بیعت کی؟ خلفائے راشدین زندہ ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین زندہ ہیں. اگر کسی عالم کی بیعت جائز ہوتی یا کسی شیخ کی بیعت یا ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے بیعت جائز ہوتی, تو پھر خلفائے راشدین سے بہتر کوئی ہے امت میں؟ تو پھر 4 طریقے ہوتے نا, اور ان 4 طریقے کی بیعت ہوتی نا. صدیقی طریقہ ہوتا, فاروقی طریقہ ہوتا, عثمانی طریقہ ہوتا, علوی طریقہ ہوتا. کوئی ایسے طریقے آپ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں, کوئی دلیل نہیں اس کی. تو شرعاً بیعت ہوتی ہے حاکم وقت کی. اور آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں جہاں پر بیعت کا ذکر ہے, تو انہیں کتاب الامارہ یا کتاب الفتن, وہاں پہ ان حدیث کو علماء نے بیان کیا ہے, جن کا تعلق سیاست سے ہے, جن کا تعلق حکومت سے ہے. تو علماء کی بیعت نہیں کی جاتی. یہ کنسپٹ کہاں سے آیا؟ یہ ان لوگوں کے ایجاد کردے طریقے ہیں جو لوگ علم سے دور تھے, اچھا کام کرنا چاہا, بیعت لیتے تھے یعنی وعدہ لیتے تھے اب عام لوگوں سے کہ تم لوگوں نے ہماری بات کو سننا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے. سوچ اچھی ہے, اچھے جذبات ہیں, دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کی تڑپ بھی ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. حق ہمیشہ حق طریقے سے حاصل ہوتا ہے اور حق طریقے سے پہنچایا جاتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ حق کو پہنچانا چاہتے ہیں لیکن باطل طریقے سے. فماذا بعد الحق الا الضلال. سوال نہیں پیدا ہوتا یہ حق ہے یا باطل ہے, دونوں کو مکس کریں گے تو حق باقی نہیں رہے گا. لوگوں کو دین کی طرف بلانا, ان کو صحیح تعلیم دینا, قرآن سنت کی طرف بلانا, صحابہ کرام سلف منہج کی طرف بلانا, یہ مطلب شرعی ہے. لیکن
لوگوں کو اپنا مرید بنانا. میں آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بیعت کی جاتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. عجب بات, عجیب و غریب باتیں ہیں. اور ان کو اس طریقے سے توڑ دینا اپنے مرید کو یا اس شخص کو جس سے بیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر اپنی سوچ تک باقی نہ رہے, وہ اپنا عقل بھی استعمال نہ کر سکے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شروع سے ہی خیر کا دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا کہ تم نے کچھ اور سوچنا نہیں ہے, کسی کی سننی نہیں ہے, بس جو تمہیں کہا جا رہا ہے یہی تمہارا لیے دین ہے, اسی پر تمہیں زندہ رہنا, اسی پر مرنا ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب اس کی مثال دیکھیں کہ بیعت کا کنسپٹ تبلیغ جماعت کے ہاں کیسا ہے. فضائل اعمال فضائل تبلیغ صفحہ نمبر 631 میں شیخ محمد ذکر صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہے. جب کوئی شخص ان کی چوکٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے. اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے, نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ بیعت کا مفہوم ہے اور یہ بیعت کی حقیقت ہے کہ شیخ تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا. بیعت کا مفہوم یہ ہے. دیکھیں بیعت کا طریقہ کیا ہے. جو ابھی بیعت ہوتی ہے خاص الفاظ ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیعت کے لیے جاتے ہیں وہ سب بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ. پھر ایک لمبی سی رسی دی جاتی ہے, اس کے جو دونوں اینڈ ہیں وہ جو ان کے امیر تھے انعام الحسن صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, یہ ساتھ میں کے ساتھ میں. اور لمبی رسی ہوتی تھی, جتنے لوگ بیٹھے سب اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں. اور جس کا ہاتھ نہ جا سکے تو وہ رومال ہوگا کسی چیز سے اس کو باندھ کے اور وہ پکڑ لیتا ہے رومال کو. اور یوں کہتے ہیں بیعت کی ہم نے مولانا الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ مولانا الیاس کی بیعت ہو رہی ہے. ان کی انعام الحسن صاحب کی بیعت نہیں ہو رہی, یہ تو صرف ایک واسطہ ہے. بیعت کی ہم نے مولانا الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. بیعت کے بعد 5 چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے. نمبر 1 فرض نماز باجماعت ادا کرنا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر. 3 تسبیح صبح اور 3 شام. نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت. نمبر 4 فضائل کی کتابوں میں سے مسجدوں میں نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا سننا. نمبر 5 گشت کرتے رہنا حلقوں میں اور مسجدوں میں. اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ, اسے لکھے عبید الرحمن محمدی صاحب نے.
یہاں پر لکھا ہے کہ بیعت کہاں ہوتی ہے کہ صفحہ نمبر 18 سے لے کے صفحہ نمبر تقریباً 20-21 تک پورا یہ شخص خود گئے وہاں پہ، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بیعت کیسے ہوتی ہے، رائمنڈ میں گئے تھے اور بیعت کا طریقہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں بیعت خانے کی طرف، اور پھر بیعت میں شرکت کے آداب کہتے کوئی عذر نہ ہو تو تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں، ایک رسی کرسی کی جانب سے لوگوں کی طرف پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنے رومال، چادریں اور صافے اس سے باندھ لیں، اس رسی کو پکڑ رکھیں، رسی تمام شرکاء تک پہنچنے کی تسلی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس رسی نہ پہنچ سکے تو دل سے ارادہ کر لیں۔ بعض ازاں حضرت جی تشریف لائے اور بغیر السلام علیکم خطب مسنون کے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سن 92، 93 اور 94 عیسوی میں اسی طرح کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت جی نے کہا جو میں کہوں دھیان سے سنتے رہنا اور زبان سے کہتے جانا۔ پھر آخر میں پوری یہاں پہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پھر خود دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 20 پہ اس کتاب میں سے۔ تو بیعت کے طریقے میں غلطی ہے، بیعت کے مفہوم میں غلطی ہے۔ قصور نمبر 18 ہے نا؟ دعا میں انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ المہند المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 220 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء اور اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات۔ بائیں طور کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلان بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہوں۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ خود ایک تو غیر شرعی ہے، پہلی بات یہ ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے نظریے کے بالکل خلاف ہے، سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 234 میں فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں دعا کرے کہ اے اللہ تعالی میں بحق فلان یا بحق انبیائک ورسلک یا بحق البیت الحرام و مشعر الحرام سے دعا کرے، نبی کا واسطہ دینا یا رسولوں کا واسطہ دینا یا کسی بزرگ کا واسطہ دینا یا بیت الحرام مشعر الحرام کا واسطہ دے کر دعا کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ اور احناف کے نزدیک اگر مکروہ کا لفظ ہو بغیر قید کے تو یہ مکروہ جو ہے تحریمی ہوتا ہے۔ اگر تنزیہی بھی کہا جائے، اگر بعض لوگ کہتے ہیں تنزیہی ہے یہاں پہ، تو مکروہ اور جائز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اصول فقہ میں ایک حکم ہے مکروہ، دوسرا ہے جائز، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مکروہ مکروہ ہے اور جائز جائز ہے۔ احکام کتنی ہے؟ کتنی قسم کے ہیں؟ 5 ہے۔ الاحکام الشرعیہ 5 ہے۔ نمبر 1 فرض ہے جسے واجب بھی کہا جاتا ہے، نمبر 2 مستحب ہے سنت بھی کہا جاتا ہے، نمبر 3 مکروہ ہے، نمبر 4 حرام ہے، نمبر 5 مباح یا جائز۔ تو پھر جب مکروہ ہے تو پھر جائز نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر احکام شرعی جو 4 ہوتے 5 نہ ہوتے، اور اگر جائز پھر مکروہ نہیں ہو سکتا۔ تو تبلیغ جماعت والے ساتھی جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے, اور سلف سے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, صحابہ کرام والتابعین واتباع التابعین, پہلے 3 زمانے کے لوگ, اور ان 3 زمانوں میں سے وہ لوگ جو صالحین ہیں, اہل بدع نہیں فاسدین, کو فاسد بھی تھے اس زمانے میں, تو سلف صالحین اسی لیے قید لگاتے صالحین کی, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جب بہترین 3 زمانے تو دوسرے لوگ بھی تو تھے, یا کوئی بھی ہو سکتا ان میں سے, یا کسی کی پیروی بھی کرنا جو ہے ضروری ہے, ہرگز نہیں. سلف الصالحین کا مطلب وہ لوگ گزرے ہوئے اچھے لوگ, برے لوگ نہیں. اسی اس زمانے میں جہم بن صفوان بھی تھا, واصل بن عطا بھی تھا, عمر بن عبید بھی تھا, اور دیگر جو اہل بدع ہیں وہ بھی تھے, خوارج میں سے, اور دوسرے جو ہیں قدری جو تھے. یہ لوگ بھی اس زمانے کے لوگ ہیں, لیکن یہ سلف تو ہیں, یہ بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں, لیکن فاسدین ہیں, صالحین نہیں ہیں, برے لوگ ہیں. کس نے ہمیں کہا برے لوگ ہیں؟ ہمارے جو سلف صالح ہیں انہوں نے کہا کہ برے لوگ ہیں, ورنہ ہمیں کہاں خبر ملتی. سلف صالحین میں سے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں آپ, تابعین کی زندگی میں دیکھ لیں, اتباع التابعین کی زندگی میں دیکھ لیں, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. کہیں نہیں ملے گا. صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے سے ابو بکر صدیق وفات کے بعد یہ دعا کیونکہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تابعین میں سے کسی نے یہ دعا اس طریقے سے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر کی بن خطاب کے صدقے سے میری دعا قبول فرما. اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے صدقے میری دعا قبول فرما. امام اعظم جو ہے, جو آپ کے امام اعظم ہے, ان کو بھی وسیلہ نہیں بنایا گیا. یہ سوچ بعد میں آئی, لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہی بات ہے, کام اچھا کرنا چاہا, راستہ غلط اختیار کیا, تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ اچھا ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھے کام کے لیے راستہ اچھا ہونا چاہیے, اچھے کام کے لیے برا راستہ اختیار کریں گے تو پھر رزلٹ برا ہی ہوگا. حق تک پہنچے تو حق راستے پر چلنا پڑے گا, ورنہ پھر باطل آپ کو ملے گا, حق کبھی مل نہیں سکتا. اور قصہ مشہور ہے, میں قصہ بیان کرتا ہوں دلیل کے طور پہ, کہ صحیح بخاری میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. ذرا غور کریں, بہترین زمانہ ہے, اور اس زمانے کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کے گئے. خیرکم قرنی, یہ خیر الناس قرنی, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو تینوں میں سے سب سے بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے, جو ٹاپ پہ ہے. قحط ہو, تکلیف, بھوک پیاس کی شدت. صحابہ کرام آئے مسجد نبوی میں, عمر بن الخطاب نماز پڑھائے. نماز کے بعد اے امیر المؤمنین, حال آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں. سیدنا عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. وہ بزرگ گھر سے آئے. سیدنا عمر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش برستی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں, صحابہ کرام آمین کرتے ہیں, کہتے ہیں, اور
اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے. مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا رسول اللہ ہمیں بارش عطا فرما. کسی نے نہیں کہا. کہنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ دیکھیں جب مصیبت سر پہ آتی ہے، جب موت نظر آتی ہے، تب جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا اس کی طرف انسان جاتا ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو جان بچانے کے لیے جائز ہوتا، اور صحابہ کرام سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے. تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما، یا رسول اللہ میری مدد عطا فرما. یہ بھی نہیں فرمایا کسی صحابی نے کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. غور کریں، صحابہ صدر عمر کے پاس گئے نا، صدر عمر نے یہ دعا نہیں مانگی، نہ تو براہ راست یا رسول اللہ بارش عطا فرما، یا رسول اللہ مدد فرما، نہیں، یہ دعا نہیں مانگی. اور نہ ہی یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. نہیں، یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں. براہ راست مانگنا شرک غیر اللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے. جو جائز تھا اس پہ عمل کیا. ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور اس بزرگ سے دعا کروائی. صحابہ کرام اور سلف ہمیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں. جس راستے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ نہ تو براہ راست یا رسول اللہ مدد ہے، اور نہ ہی یا اللہ اے اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. سبیل کیا تھا؟ کہ آپ کسی بزرگ سے دعا کروائے. تو نیک اور صالح بزرگ سے دعا کروانا جو ہے یہ وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اور جس کی دلیل موجود نہیں ہے وہ دین نہیں ہوتا. دین کا معنی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی بنیاد یہ ہے. کس نے سمجھا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے براہ راست، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 19. دعوت اور تبلیغ کے لیے خاص کتابیں مقرر کر لینا جن میں شرک، بدعات، خرافات اور منکر حدیث شامل ہیں. نہ تو ان کتابوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان غلطیوں سے پاک کرنا ممکن ہے. مولوی احمد لاڈ صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں مولانا محمد الیاس ہمارے سب سے بڑے ہیں. ذرا غور کریں، مولانا محمد الیاس ہمارے سب سے بڑے ہیں. اپنی طرف سے کوئی چیز مت ملائیں. پوچھ کر چلنا، چل کر پوچھنا، پوچھ کے چلنا، چل کے پوچھنا، جیسے کہا جائے ویسے کرنا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا، وہاں کرنا جہاں کہا جائے، یہ ہمارے کام کی جان ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اپنا عبید الرحمن محمدی صاحب اس کتاب تبلیغ جماعت کے تحقیق کے جائزے میں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے خود سنا انہوں نے اس بات کو. ہمیں ذرا بعض مثالوں پر ذرا غور کریں کہ فضائل اعمال میں اور تبلیغ نظام میں ذرا ان باتوں پر ذرا غور کریں. پہلی مثال فضائل حج صفحہ نمبر 822 مکتبہ حقانیہ. ایک روایت کے بعد فرماتے ہیں محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا گیا ہے. محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا گیا ہے، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہی ہے نا. اب ایک منکر روایت ہے، یعنی جانتے منکر روایت کا معنی کیا ہے؟ منکر روایت کا معنی ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے.
یعنی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے. محدثین نے کہا کہ یہ منکر ہے. اسپیشلسٹ جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ حدیث نہیں ہے, اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ حدیث ہے, بیان کر دیتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ منکر ہے, اور یہ بھی کہتے اچھا تاریخی حیثیت تو باقی ہے نا. تاریخی حیثیت ہوتی کیا ہے؟ تاریخی حیثیت پتہ جانتے کیا ہوتی تاریخی حیثیت؟ تاریخی حیثیت معنی یہ ہے کہ تاریخ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ تاریخ میں جب تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, اس میں سے ایک چیز یہ بھی موجود ہے. تو تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری بدعقیدگی بھی شامل کر دی گئی ہے. تو پھر کیا سب کی حیثیت موجود ہے؟ عجب بات ہے. یہ منکر حدیث بھی ہے. ایک تو اس کو لکھ دیا ہے چلیں, پھر منکر کہہ دیا, پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ منکر ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ اس لیے بیان کیا شیخ صاحب نے تاکہ ہم اس سے بچیں, لیکن یہ بات نہیں ہو رہی. محدثین کا یہ انداز ہوتا ہے. آپ کوئی بھی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے تحقیق کی حدیث کے بعد, بعض جو محدثین وہ لکھتے ہیں, حدیث سند کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور کچھ اس پہ حکم نہیں لگاتے. جس سے تمہیں سند بیان کر دی ہے تو اس نے اس حدیث کو تمہارے ذمہ ڈال دیا ہے, اپنی غرض سے توقع ٹال دیا, اپنی غرض سے توقع نکال دیا ہے. اور جو حدیث پڑھے گا, جس زمانے تک پڑھے گا, جب تک پڑھے گا, سند پوری موجود ہے, وہ حکم لگائے گا کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. اور بعض محدثین نے تو حدیث کے بعد لکھ دیا کہ ضعیف ہے, منکر ہے, کیسی ہے. تو بیان کی ضرورت کیا تھی بھائی جب منکر حدیث ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث منکر کیونکہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے وہ منکر ہے. اور جو حکم نہیں لگاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے صحیح ہو, میرا علم اتنا نہ ہو, یا میں فلاں شخص اسے طرح نہ جانا ہو, تو میرے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن بعد میں محققین ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی تحقیق میں کوئی حکم میں تبدیلی آ جائے. اس لیے دیکھیں ہر محدث نے حدیث کے بعد حکم نہیں لگایا, بعض نے لگایا, بعض نہیں لگایا, سب کا یہ کام نہیں تھا. لیکن جس نے سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی ہے وہ بری ہو چکا ہے. اس کو کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جاہل نہیں کہہ سکتا کہ حدیث پھر لکھی کیوں ہے تم نے, حدیث اسے لکھی ہے کہ وہ حدیث کہا گیا, اسے سند پوری موجود ہے. نہ لکھتا تو پھر جرمدار ہو سکتا کہ آپ علم میں کمی کیوں بیان کر رہے ہو. تو تاریخی حیثیت کا کوئی اعتبار نہیں. دوسری مثال دیکھیں, فضائل صدقات صفحہ نمبر 486 میں مکتبہ حقانیہ میں فرماتے ہیں, حضرت گنگوہی نے اپنے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی خدمت میں لکھا, یعنی خط لکھا, جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے. ذرا غور کرنا لکھا کیا ہے. خط کے آخری الفاظوں پر ذرا غور کریں. بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے. جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. پھر آگے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماویں والسلام. سن 1306. یہ باتیں نکالی نہیں جا سکتی کتاب سے. قرآن مجید ہے جو آپ ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر یہ کفر نہیں تو پھر کفر ہوتا کیا, مجھے بتائیں. ذرا غور کریں. تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو فضائل صدقات میں موجود ہے, پھر
خود فرماتے کہ مکاتیب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو کتابوں سے نکال دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اور بھی چھاپا ہے اس کو دوسری کتابوں میں. پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تیسری مثال فضائل اعمال فضائل ذکر صفحہ نمبر 360 میں فرماتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 20. اپنے باطل کو حق کے ساتھ ملا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کو پیش کرنا. اپنے باطل کو حق کے ساتھ ملا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کو پیش کرنا. اور یہ طریقہ اہل بدعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. یاد رکھیں کوئی بھی باطل کبھی بھی باطل کے انداز سے نہیں پھیلتا. باطل طریقے سے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ باطل کو باطل طریقے سے پھیلائیں. باطل کو پھیلایا جاتا ہے اس کی خوبصورت شکل دیکھیں. ہمیشہ اس باطل کو حق میں سے کوئی چیز ملا کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عام جاہل لوگ اسے قبول کر لیں. سارے اہل بدعت اہل باطل دکھاتے کچھ ہیں اور چھپاتے کچھ اور ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اب دیکھیں خوارج کو دیکھ لیں آپ. ظاہراً نعرہ لگائے اقامت دین کا اور دلیل پیش کی ان الحکم الا للہ. خوبصورت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام پیش کی ان الحکم الا للہ کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن چھپایا کیا اس کے پیچھے؟ صحابہ کرام کا قتل کرنا, امت میں تفرقہ پیدا کرنا, کفر کے فتوے لگانا. اصل مقصد یہ تھا. اگر یہ آیت نہ پڑھتے اور یہ نعرہ نہ لگاتے اور تلوار اٹھا کر سیدنا علی کے سامنے کھڑے ہو جاتے, ان کے ساتھ کھون دیتا. لیکن جب یہ نعرہ لگایا تو بعض اعرابی جہل لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے. 12,000 کا مجمع تھا. ان 12,000 میں سے 8,000 نے توبہ کر لی جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا, ان کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تلوار کس کے خلاف اٹھائی ہے تم لوگوں نے. ان کا نعرہ تو دیکھو یہ ہے, حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے. تو 8,000 واپس آئے کہ باقی جو 4,000 تھے جو فتنہ چاہتے تھے ان کو مارا گیا. ان میں سے بہت چند لوگ بچے ہیں جو وہاں سے بھاگ نکلے. ان میں سے عبد الرحمن بن ملجم نے پھر حملہ کیا, اس نے علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا. رافضی کو دیکھیں, الرافضہ ظاہراً محبت اہل بیت, حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ, صحابہ کرام سے بغض, امہات المؤمنین سے بغض. اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو اگر بیوی اہل بیت میں شامل ہے تو پھر یہ بیت کون سا ہے جو بغیر اہلیہ کے ہے؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ لیکن دیکھیں اپنے باطل کو کس طریقے سے انہوں نے پھیلایا ہے. عجب بات یہ کہ لوگوں نے سنا بھی ہے. کوئی گھر بغیر گھر والی کے ہوتا ہے؟
عجب بات ہے میرے بھائیو واللہ. اور پھر اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہے. بڑے سہارے ڈھونڈے, کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے, کچھ نہ ملا. پھر آیتوں کی تحریف کی, اپنے امامے کو قول اپنی طرف سے گھڑ لیے صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اور جو صحیح حدیث سی مسلم کی روایت حدیث الکساء معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ڈالی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سیدہ فاطمہ تھی, علی بن ابی طالب اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, یہ 5 تھے. یوں کہ لوگ 5 تن پاک کہتے ہیں. عجب بات ہے, تن صرف 5 پاک ہیں, باقی ناپاک ہیں کیا, نعوذ باللہ. عجب بات. بہرحال تو یہ صحیح حدیث کو غلط طریقے سے پیش کیا. جب کچھ نہ ملا, صحیح حدیث ملی, لیکن اس حدیث میں خود الفاظ موجود ہیں کہ ام سلمہ عنہا, ام سلمہ ام المؤمنین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ خیر میں ہیں, آپ تو پہلے سے خیر میں ہیں, آپ کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ آنے کی. اللہ اکبر. بہرحال تو چھپایا کیا اور دکھایا کیا. رافضوں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. اصل قرآن جو ہے وہ مصحف فاطمہ ہے, جو تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے. جو اصل قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس ہے, وہ امام ابھی تک 5 سال کی عمر میں ایک غار میں گھسا ہے, اور اس غار کو دیکھے مشکل سے ہاتھ جاتے ہیں اندر. وہ چلا گیا اندر, کئی صدیاں گزر گئیں, وہ قرآن کا نسخہ بھی انہی کے پاس ہے, آج تک پتہ ہی نہیں ہے. امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, طرح طرح کی پریشان مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں, لیکن وہ کتاب اسی امام صاحب کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیوں فرمائی ہے جو غار میں رکھنی تھی, یہ وہی جواب دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جو قرآن مصحف فاطمہ جو ہے یہ مصحف حفصہ سے 3 گنا زیادہ ہے, سائز میں 3 گنا زیادہ ہے, اور ایک حرف بھی اس میں اس قرآن کا نہیں جو تمہارے پاس ہے. کس زبان میں پتہ نہیں لکھا تھا, انگلش میں تھا, فارسی میں تھا, عربی میں تو نہیں ہوگا. عربی میں ہوگا تو ایک حرف تو مل جاتا نا. دیکھیں لفظ اور ہوتے, حروف سے تبدیل نہیں کیا جا سکتے نا. اور یہ اصول کافی کی روایت ہے جو رافضیوں کے نزدیک سے بخاری جیسی ہے. قدریہ دیکھیں, دکھایا کچھ اور چھپایا کچھ. قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں, ظاہراً انہوں نے کہا ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. قرآن مجید کی آیت ہے. چھپایا کیا, تقدیر کا انکار, کہ اللہ تعالی انسان کی برائی کو, انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. عجب دیکھیں, اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ ابو جہل مسلمان ہو جائے, ابو جہل نے چاہا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص ہے. جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا, اور جو ابو جہل نے چاہا وہ ہوا. ارے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال کو پیدا کرتا پھر انہیں سزا کیوں دیتا؟ صرف ایک طرف آدھے قرآن پہ عمل کیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. نہیں, کہتے کہ انسان کی اپنی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے اس میں. تقدیر کا انکار. جہمیہ کو دیکھیں, ظاہراً فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور حقیقتاً چھپایا کیا ہے؟ انکار صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا. کیوں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, تو پھر مخلوق بھی رحم کرتی ہے, مغفرت کرتی ہے, تو پھر دونوں میں تو متشابہ ہے نا, ایک جیسی ہو گئی. اور مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے. ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور وہ السمیع البصیر کو چھوڑ دیتے ہیں. پوری آیت نہیں پڑھتے, اہل باطل ہمیشہ یاد رکھیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں, سیاق و سباق چھوڑ دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی ہے وہاں پر ثابت کیا کہ میں سمیع بصیر بھی ہوں, اور یہ بھی ثابت کیا قرآن مجید میں کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں سمیع بصیر ہوں, انسان بھی سمیع بصیر ہے, تو ہمارے یہ ایمان ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے.
سوال نہیں پیدا ہوتا. تو تشبیہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اس طریقے سے جتنی بھی گروہ آئے اپنے باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور لوگوں نے قبول کیا. تبلیغ جماعت نے بھی کچھ ایسے ہی کیا. باطن میں کیا چھپایا؟ عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، تأویل صفات، تأویل قرآن مجید، کشف اور خواب دین کا ماخذ ہیں قرآن اور سنت کے ساتھ. صوفیت کو پھیلانا چاہا، بدعات اور خرافات میں بیان کر چکا ہوں. ان پچھلی جو قصور میں نے بیان کیے ہیں یہ سب ان کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اگر یہ آ کے کہیں یہ صوفیت کی دعوت ہے تو کوئی ان کے ساتھ نہ جائے. لیکن صوفیت کے الفاظ پوری کتاب بھری ہوئی ہے، تو براہ راست نہیں کہا. جو وہ چاہتے تھے پہنچایا ضرور ہے. جو باطل چھپا ہوا تھا وہ پہنچایا ضرور ہے، لیکن اسے خوبصورت بنا کے. ظاہر کیا ہے؟ اچھی باتیں، قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلانا، اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا، اچھی صورت، داڑھی، سادگی، زہد، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا، ٹخنے کے اوپر شلوار، سر پہ پگڑی یا ٹوپی، یہ ظاہر تھا. تو ظاہر خوبصورت بنایا اور جو باطن میں چھپا ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا. تو اس سے تقریباً 20 قصور میں نے بیان کیے ہیں. اور بھی باتیں بہت ہیں لیکن میں اختصار کے لیے میں نے یہ 20 باتیں بیان کی ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بعض غلط فہموں کا ازالہ کروں گا، کیونکہ ایک حقیقت جان لیں حضرات سامعین کہ ان باتوں سے اکثر تبلیغی حضرات غافل ہیں. جو بات میں نے بیان کی ہیں اکثر تبلیغی حضرات غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں. تقریباً 90% سے زیادہ لوگ نہیں جانتے. اور جو کم لوگ جانتے ہیں وہ یا تو چھپاتے ہیں، اور اگر کسی طرح کسی جگہ سے کسی شخص کو معلوم ہو جائے جیسے یہ دروس ہیں، یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، تو پھر وہ باطل تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں اور اپنی دعوت جاری رکھتے ہیں. تبلیغ جماعت کے متعلق مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چند کتابیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1 تبلیغ جماعت طریق و عقائد، یہ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان صاحب نے لکھی ہے. نمبر 2 تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ، عبید الرحمان محمدی صاحب نے لکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور تیسری کتاب ہے تبلیغ جماعت کی علمی اور عملی کمزوریاں، یہ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب نے لکھی ہے. اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے جو آخر میں نے بیان کی ہے کہ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب جو ہیں وہ خود مقدمے میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہ زیر نظر کتاب بھی اگرچہ تبلیغ جماعت کی نصاب تبلیغ کا ایک غیر جانبدارانہ تنقیدی مطالعہ ہے، مگر دیگر کتابوں اور تحریروں کے مقابلے میں اس میں کئی ایک امتیازات ہیں. سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف عرصہ 15 سال سے تبلیغ جماعت کے ساتھ عملاً وابستہ رہا، 15 سال تک. اور نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی تبلیغ دین میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا. پھر آگے جو امتیازات ہوگی، یعنی 15 سال ایک شخص ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، پھر اس شخص نے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور اس پوری کتاب میں جو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں آج تک کسی ایک تبلیغی نے اس پر عمل نہیں کیا. عجب بات ہے. یعنی یہ کتاب کی اشاعت جو ہے 2005 میں ہوئی، یہ دیکھیں اب 2011 ہے، 6 سال ہو گئے ہیں. ایک حرف اس کتاب سے تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال سے نہیں نکالا گیا. اللہ المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.